أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ماہ شعبان ہے. ماہ شعبان یہ رمضان کی تمہید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے. بلکہ سلف صالحین میں معلّہ بن فضل کا مشہور قول ہے کہ سلف صالحین رمضان کی آمد سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما، اور جب رمضان آتا تو اس میں خود خوب عبادت کرتے، ذکر کرتے، دعا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ رمضان کی نیکیوں کو قبول فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے تھے شعبان کی عبادتوں سے، اور عبادتوں میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے. بلکہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ نفلی روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے تھے. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. میں نے کسی مہینے میں آپ کو شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے. بلکہ یہ ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. پے در پے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. یعنی اکثر شعبان کے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا، چند دنوں کو چھوڑ کر. اس لیے دوسری روایت جو ہے سنن کی، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا روزہ سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملایا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے؟ بعض وجہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اور بعض حکمت علماء نے استنباط کیا ہے. یعنی شعبان میں روزہ رکھنے کی بڑی حکمت یہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم من شعبان. میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے نفلی روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا نعم، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ مہینہ رمضان اور رجب کے درمیان ہے، یعنی اس کے بعد والا مہینہ رمضان ہے اور اس سے پہلے والا مہینہ رجب ہے جو حرمت کے مہینوں میں ہے. اور حرمت کے مہینوں میں لوگ جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت سارے خیر کے کام کرتے تھے اور سفر وغیرہ بھی کم کیا کرتے تھے. لیکن جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق سمی شعبان لتشعبهم فی طلب المیاہ والغارات. شعبان کا معنی منتشر ہونا، پھیل جانا، کیونکہ اس مہینے میں وہ پانی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں پھیلتے تھے، اور رجب کے مہینے میں جنگ اور قتال بند کر دیتے تھے، لیکن شعبان میں جنگ اور قتال شروع کر دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ غفلت کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ لوگ اس میں جنگ اور قتال کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لوگ دین سے غافل ہو جاتے ہیں. اور اس اعتبار سے بھی جو بات علماء نے بیان کیا کہ اس کے بعد رمضان جو آئے گا
اس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. وصفدت الشیاطین، صفدت مردۃ الجن، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے سمندروں کے اندر، جیسا کہ روایات. اس لیے شیطان شعبان میں لوگوں پر اپنے مکر و فریب کا داؤ چلاتا ہے، دین سے غافل کرتا ہے تاکہ ان کا آنے والا رمضان خراب ہو جائے. اور شیطان ان کی عبادتوں کی روحانیت کو مٹانا چاہتا ہے. اس لیے شعبان میں غفلت شیطان کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا غفلت کے مہینوں میں جب لوگ غافل ہو رہے ہیں اس میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے. سونے کا وقت تہجد کا وقت ہے، تو تہجد کی فضیلت ہے کیونکہ فجر سے پہلے میٹھی نیند آتی ہے، تو اس لیے تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے جی. اور عصر کے بعد غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، لوگ بہت زیادہ غافل ہو جاتے ہیں دین سے، نمازیں چھوڑتے ہیں. اس لیے اس میں حدیث آئی من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طریقے سے بازار جو ہے سب سے بدترین جگہ ہے، شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے، شیطان اپنی پوری فوج کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے جھنڈے کے ساتھ ہوتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو لہذا بازار جو سب سے بدترین جگہ ہے، وہاں پر اگر کوئی کلمہ توحید پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب لہ الف الف حسنہ. ترمذی کی روایت، امام ترمذی نے حسن کہا، امام البانی نے حسن کہا، اور بھی علماء. یہ کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ توحید کے کلمات ہیں. شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی توحید کے کلمات سے. تو اس لیے بازار شیطانوں کی جگہ ہے، بدترین جگہ ہے، غفلت کی جگہ ہے، شر و فساد کی جگہ ہے، شیطانوں کا ہجوم ہوتا ہے، شیطانوں کی فوج ہوتی ہے. لہذا اس جگہ پر کلمہ توحید پڑھنے سے ثواب زیادہ مل جاتا ہے. اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ البانی نے صحیح ترغیب کے مقدمے میں اس حدیث کو نقل کیا صحیح سند کے ساتھ، اور اس حدیث کی تحقیق میں نے الگ سے بھی کی. یہ حدیث ثابت ہے. کیا؟ تذکرۃ اللہ فی الغافلین کالشجر الخضراء بین الشجر الیابس. غافلوں کے بیچ، غفلت کرنے والوں کے درمیان، جہاں لوگ دین سے غافل ہوں، شریعت سے غافل ہوں، نماز سے غافل ہوں، برائیوں میں مبتلا ہوں، ان جگہوں پر اور ان لوگوں کے درمیان اگر کوئی توحید کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہت سارے سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان، بہت سے سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان ہرا بھرا پھلدار درخت. یعنی مثال 1000 آم کے جھاڑ سوکھ گئے ہیں اور ایک جھاڑ پھلوں سے لدا ہے، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ 1000 انجیر کے درخت سوکھ گئے ہیں، ایک درخت پھلوں سے لدا ہے، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ بہت زیادہ قیمت ہوگی. تذکرۃ اللہ فی الغافلین کالشجر الخضراء بین الشجر الیابس. لہذا اس وجہ سے اس مہینے میں جو انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وجہ بیان فرمائی وَشَهْرٌ تُرْفَعُ فِي الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح ہر پیر اور جمعرات کو ہفتے کے اعتبار سے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور صبح کا عمل رات سے پہلے اور رات کا عمل صبح سے پہلے پیش کیا جاتا ہے. مسلم شریف ابو موسیٰ کی حدیث ہے، رات اور دن، رات سے پہلے دن کا عمل ہے، دن سے پہلے رات کا عمل، یعنی رات آنے سے پہلے دن کا عمل پیش ہوتا ہے جو دن میں کیا، اور پھر رات گزر گئی تو دن آنے سے پہلے رات کا عمل، یعنی ہر رات دن اعمال پیش ہوتے ہیں. اور ہفتے کے اعتبار سے پیر جمعرات کو، اور سال کے اعتبار سے پورے شعبان میں شروع سے لے کر اخیر تک. اس لیے آپ فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں. اسے معلوم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے تو ہمارا عمل بھی اللہ ہی کے دربار میں پیش ہوگا. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں کے درمیان یہ حدیث مشہور ہے کہ حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اور مماتی خیر لکم، میری موت تمہارے لیے بہتر ہے، تعرض علی اعمالکم، میرے مرنے کے بعد تمہارا عمل میرے اوپر پیش کیا جائے گا. فإن رأيت خيرا فحمدت اللہ، اگر میں خیر دیکھوں گا تو اللہ کی تعریف کروں گا، اور شر دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس کے اندر بعض روات کے اوپر کلام ہے.
غالباً محمد بن مروان ہے یا عبد المجید بن عبد العزیز الرواد ہے، یہی راوی ہے، عبد المجید بن عبد العزیز رواد ہے، متروک الحدیث ہے، حدیث کے گڑھنے کے ساتھ متہم کیا گیا ہے۔ لہذا ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش نہیں ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور تمام امتیوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام وصلوا علیہ حیثما کنتم، اللہ کے فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا درود و سلام مجھ پر پیش کرتے ہیں، تم جہاں وہیں سے درود پڑھو، تم جہاں بھی رہو وہیں سے درود پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے سنایا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، تمہارے افضل دنوں میں جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات، فاکثروا علیہ من الصلاۃ یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سنایا جاتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاۃ علیک یا رسول اللہ وقد ارمت، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیسے درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل لحوم الانبیاء، اللہ نے مٹی پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ انبیاء قبروں میں برزخی زندگی گزار رہے ہیں، من باب الغیب ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو زیادہ جانتا ہے، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اعمال ہمارے پیش نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ بہت سارے علماء نے بتائی ہے، نام نہیں لیں گے کیونکہ نام لینے سے لوگوں کو تکلیف ہو جا رہی ہے، حالانکہ بڑے ائمہ ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال بہت سے نفلی روزے رکھتے تھے، کبھی سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تھے، کبھی سفر ہے کبھی علالت ہے، تو آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ جو نفلی روزے چھوٹ گئے ہیں یا اس میں کمی ہو گئی ہے اس کی پورتی ہو سکے اس سے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ان كانت علی الصوم من شعبان فما استطيع نقضيه حتى ياتي شعبان، یعنی رمضان کے روزے جو حالت حیض میں چھوٹ جاتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات کا بھی عمل تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں کرتی تھی شعبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے ان کو موقع مل جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روزے تو بغیر شوہر کی اجازت کی عورت نہیں رکھ سکتی، اور اگر فرض روزے بھی رکھنا ہو تو اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہے یا ان کے حالات کی رعایت ضروری ہے۔ یہ تو روزے سے متعلق بات ہو گئی، لیکن آپ کا عمل تھا کہ آپ شروع سے اخیر تک روزے رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے آپ نے فرمایا، ابو داؤد مسند احمد کہہ دیا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، 15ویں شعبان آ جائے تو روزہ مت رکھو۔ آپ نے 15 سے پہلے روزہ رکھنے کی تعلیم دی، 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شعبان کے روزے مستحب ہیں، نفل ہے، تو اگر 15 کے بعد روزہ رکھے گا تو جسم متاثر ہوگا، کمزوری آئے گی تو رمضان کے روزے متاثر ہو سکتے ہیں، لہذا 15 دن میں خوب تیاری کرو، العقل السلیم فی الجسم السلیم، انسان اپنی صحت اور اپنی دماغ اور اپنی جسم کی حفاظت کرے، طاقت پیدا کرے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، لیکن سلف کی جماعت نے تطبیق دی ہے جو 15 سے پہلے روزہ رکھتا ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھے گا، لیکن جو 15 دن تک نہیں رکھتا ہے وہ 15 سے شروع نہیں کر سکتا، 15 سے پہلے رکھا تو 15 کے بعد رکھ، اگر 15 سے پہلے نہیں رکھا تو 15 کے بعد روزے مت رکھ۔ لیکن جس کے قضا روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، کفارہ کے روزے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے، یا جو ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے یا ہر مہینے میں 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن 15ویں شعبان کے نام سے روزہ نہیں، اور نہ اس رات میں قیام اور عبادت کی کوئی صحیح مسند اور مرفوع متصل حدیث ہے، اس لیے کہ اس بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں کتب ستہ میں صرف ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، ورنہ اکثر علماء نے ضعیف کتابوں میں جہاں ضعیف حدیثیں نقل کی جاتی ہیں وہاں پہ نقل کیا ہے۔
کہ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اذا جاء لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها 15ویں شعبان آئے تو رات میں کیا کرو؟ قیام اللیل کرو اور دن میں نفلی روزے رکھو، یعنی دن میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس، اللہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ سمائی دنیا پہ نازل ہو جاتا ہے 15ویں شعبان کو، اور کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ الا من مسترزق فارزقه، کون ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ الا من مبتلا فعافیہ، کون ہے مصیبت میں مبتلا مجھ سے مانگے میں اس کو صحت اور عافیت عطا فروں؟ الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر۔ یہ حدیث تو بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور محدثین نے جو نقل کیا ان کے درمیان نیریٹرز جو روات ہیں وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں؟ یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور صحیح حدیثوں کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ القرشی العامری المدنی کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں کان یضع الحدیث، حدیث گڑھتا تھا۔ یحییٰ بن معین امام بخاری کہتے تھے وہ موضوع راوی ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریب التہذیب میں کہتے ہیں رموہ بالوضع، سب سے صحیح قول ابن حجر کا کہ محدثین نے اس کو وضع حدیث کے ساتھ متہم کیا، یعنی اس کے اوپر الزام یہ کہ حدیث گڑھا کرتا تھا۔ جب راوی صحیح نہیں ہے، جو حدیث رسول میں جھوٹ گڑھنے کا الزام ہے، تو اس کی حدیث رسول کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ ہر رات سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، جب رات کا ایک تہائی حصہ رہتا ہے، حدیث متواتر ہے، ہر رات اللہ سمائی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، ہر رات۔ یہ 15ویں شعبان کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس رات کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ النصف من شعبان ضعیف حدیثوں میں آیا ہے، بعض حسن روایتوں میں، لیکن 15ویں شعبان کا لفظ تو آیا ہے، لیکن برات کا لفظ نہیں آیا۔ براعت یا برات کے معنی بیزاری۔ کیا بیزاری بھائی؟ برات من اللہ، اللہ اس کے رسول کی طرف بیزاری ہے، یہ معنی سیٹ نہیں ہوتا۔ اور اگر برات لیں تو یہ سنسکرت لفظ ہے، سنسکرت، بر مانے دلہا اور یاترا مانے سفر، دلہا کا سفر۔ دلہا کا سفر ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ بارات ہوئی، وہ زندوں کی بارات، اور نادان مسلمانوں نے اسے مردوں کی بارات کر لی، کہ مردوں کی عید کہا کہ روحیں آتی ہیں گھروں میں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندے روحیں کیوں آئیں گی؟ جنت کے باغ و بہار سے نکل کر دنیا میں تکلیفوں اور مشقتوں میں کیوں آئے گا اگر ایمان والا ہے تو؟ اور اگر نافرمان ہے تو اللہ کے قید خانے سے نکل کے کیوں آئے گا؟ اللہ کے نظام ہے کہ جو ایک دفعہ چلا گیا دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں زندے نہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ چلیے ایک حدیث یہ تو واضح ہو گئی نا بات، کہ اس لیے اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں بات حسن، جیسے میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق، ابو ثعلبہ خشنی، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ وغیرہ، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے، جن میں سے بعض روایتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان الى جمیع خلقہ، ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آیا، ہندوستان کے محدث عبید اللہ مبارک پوری، اس سے پہلے عبد الرحمن مبارک پوری، شیخ البانی، ابن تیمیہ، بہت سارے محدثین ہیں جن کی ذکر کا یہ موقع نہیں، کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے کہ اللہ 15ویں شعبان کی رات میں مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا سوائے مشرک کے۔ شرک کرنے والوں کو ہی مغفرت نہیں کرتا، چاہے اس میں شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، نعوذ باللہ من الشرک۔ اللہ ربنا لا شریک لہ، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نحن نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اس دعا پڑھنے سے اللہ شرک کو معاف بھی کر دے گا، اور جو شرک ہونے والا ہے اللہ اسے بچائے گا۔ مشرک کے علاوہ دو آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک کے علاوہ ایک اور شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی، مشاحن ہے۔ مشاحن کا معنی کینہ پرور، اہل حقد، کینہ کپٹ رکھنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان آنے سے پہلے ہمیں اپنے سینے کو کینے سے پاک صاف کر لینا چاہیے۔ جس دل میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے کینہ پروروں کو کہ ابھی اصلاح کر لو، اصلاح کر لو۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی کچھ اصل ہے، رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن رات کی فضیلت ثابت ہونے سے عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ مثال دیتا ہوں، رات کی فضیلت ہے کہ اس رات میں سوائے مشرک کو کینہ پرور کے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، تو ہمیں شرک سے پناہ مانگنا چاہیے، شرک کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں شرک بحر لا ساحل لہ، شرک ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھنا آپ لوگ؟ یعنی انجانے میں بھی شرک ہو جا رہا ہے، ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے نا، اور سینے کو کینے سے پاک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک بہترین ربانی چینل سے اللہ نے ربانی گفٹ دیا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کینہ جو ہمارا سینہ جو ہے کینے سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور وہ دعا سورہ حشر کی آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم سے پہلے ایمان والوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ اور بغض نہ دے، بہت تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ میں نے بار بار کہا، اور جن لوگوں نے عمل کیا انہوں نے بتایا کہ جب سے میں یہ عمل کر رہا ہوں آج تک میرا سینہ جو ہے ہر طرح کے کینے سے پاک صاف ہے۔ بعض مقتدی بھی یہاں پر موجود ہیں جو الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر۔ بلکہ رقیہ کے میدان میں انہوں نے بتایا کہ شیطان، میں رقیہ کرتا ہوں اور شیطان حملہ آور ہوتا ہے مریض پر، اور بار بار کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر شیطان مریض کے بدن پہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، تمہارا سینہ بالکل کینے سے پاک ہے، تمہارے جسم میں داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے بھائی؟ کوشش کریں ہم سب انشاءاللہ۔ صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن بحر الصبر، رمضان کے روزے کے بعد ہر مہینے میں 3 روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیر، جمعرات، یا 13، 14، 15، یا کبھی اس ہفتے میں ایک رکھ لیا، دوسرے ہفتے میں دوسرا روزہ رکھ لیا، تیسرے ہفتے میں تیسرا رکھ لیا، کسی بھی اعتبار سے 3 روزہ رکھیں گے، دل سے کینہ، کبر، بغض، حسد، دل کی ساری بیماریوں کو اللہ دور فرما دے۔ بعض اہل علم نے جب اس حدیث کی تشریح کی، کہا کہ جسم، روح کی جتنی بیماریاں ہیں، قلب کی جتنی بیماریاں ہیں، کینہ، کبر، بغض، حسد، جلن، تکبر، ریا، عجب، ہے نا، شبہات، وسوسہ آنا نمازوں میں، خیال کا ادھر ادھر بھاگ جانا، یہ علماء نے، شراح حدیث نے معنی بیان کیا کہ اگر روزہ رکھیں گے تو شیطان کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا آپ کا، 3 روزے، اللہ اکبر۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کی فضیلت ہے، لیکن ہم اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ جمعہ کی بھی فضیلت ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا جمعہ کی فضیلت، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جب تک سورج نکلتا رہے گا جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، اسی میں پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ تو ہو گئی حدیث نا۔ اور مسلم شریف کے جمعہ کے دن جنتیوں کی بازار بھی لگے گی، سارے جنتی جمع ہوں گے، حسن و جمال میں اللہ اضافہ کرے گا، خوشبودار ہوائیں چلیں گی۔ تو سوال پیدا ہے کہ جمعہ کی اتنی فضیلت کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، رواہ الترمذی بسند حسن، جو مسلمان جمعہ کے دن، یہ جمعہ کی رات میں مر جائے، اللہ اس کو قبر کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے مراد ایک ہوتا ہے قبر کا فتنہ اور ایک ہوتا ہے قبر کا عذاب، دونوں میں فرق ہے۔ قبر کا فتنہ منکر نکیر کی ہیبت اور ان کی ڈراؤنی شکل اور ان کی آواز میں گرج کہ بڑے بڑے لوگ گھبرا جائیں گے۔ تو جو مسلمان جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں مرے گا، اللہ اس کو یقیناً قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے محفوظ فرمائے گا، بشرطے کہ ایمان ہو۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کوئی ہفتے بھر تہجد نہیں پڑھتا، جمعہ کی رات میں تہجد پڑھتا ہے، منع ہے۔ ہفتے بھر روزہ نہیں رکھتا، جمعہ کی فضیلت کے نام سے جمعہ کے دن روزہ رکھتا، منع ہے۔ لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الايام۔ دوسری مثال، معراج کی رات نبی کے لیے سب سے افضل تھی کہ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، امت کے لیے گفٹ لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام والا گفٹ بھی لے کر آئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے جنت تیار ہوتی ہے، جنت کی سرسبز و شاداب بھی تیار ہوتی ہے، جنت کے بیل بوٹے تیار ہوتے ہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی جنت میں کھجور کا درخت لگے گا۔ لیکن اس کے باوجود
جمعہ کے دن آپ نے نفلی روزہ رکھنے سے منع، اس کے باوجود آپ نے معراج کے نام پر کوئی عبادت نہیں کی، کوئی مخصوص عبادت نہیں کی۔ وہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی بھی امام کے قول میں نہیں ہے، کسی بھی فقیہ کے یہاں نہیں ہے، اور کسی بھی مسلک کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ 27 رجب کو یا معراج کی رات کو معراج کے نام سے عبادت کی جائے۔ اس بارے میں کوئی صحیح و صریح حدیث نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار نبی کو نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، سورہ جاثیہ کی غالباً آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا، کہا شریعت کے معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، جو بتایا جائے وہی، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، ان وإلا وحی یوحى، اور کہا یہ شریعت دی ہے، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے۔ حضرت حسن بصری انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں شریعت سے مراد سنت، شریعت سے مراد سنت۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ قرآن کی تفسیر جو حدیث ہے، سنت ہے، سیرت ہے، آپ بھی اس کے پابند ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رات کی فضیلت ثابت ہونے سے اس کی عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا جائے گا انشاءاللہ اس سے متعلق جو بقیہ جو مسائل ہیں، قبروں کی زیارت یا اور دوسرے مسائل انشاءاللہ دوسرے موقع سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا، وہ یہ کہ ایک حدیث آتی ہے کہ لا تتقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ رمضان سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے رکھ سکتے ہو، حالانکہ ابھی آیا کہ 15 کے بعد روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کے استقبال میں رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے نہیں رکھیں گے، یا اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کل چاند ہوا ہوگا کوئی دن نہیں ہے، ہوگا یوگا یہ کوئی دن نہیں ہے، ہوگا یوگا کوئی دن نہیں ہے۔ من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم، جس نے شک کے دنوں میں روزہ رکھا، یعنی 30 شعبان کو جس نے روزہ رکھا، چاند کی کوئی اطلاع نہیں ہے، جس نے یوم شک کو روزہ رکھا، حضرت بخاری کے اندر معلق روایت ہے، فقد اصاب القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو مسائل ہیں تقدیر لکھنے کے تعلق سے، قبروں کی زیارت سے اور چراغاں سے متعلق، روحوں کے آنے کا عقیدہ، اور اس میں یہودی سازش بھی ہے 15ویں شعبان میں، جو میں اس سے پہلے درس میں بتا چکا ہوں دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ کل اگر ہفتے میں میرا درس اگر ہوا مغرب کے بعد تو انشاءاللہ عزیز اس موضوع سے متعلق کچھ بات کی جائے گی۔ اللہم صل دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔